آیت نمبر 88 میں رسول اللہ سے، چونکہ ماحول کیا ہے، مکہ کا شدت سے مخالفت ہو رہی ہے، تنگ کر رہے ہیں، اور اپنے بتوں کی محبت میں، اپنے شریکوں کی محبت میں مقابلے میں آئے کھڑے ہیں رسول اللہ کے۔ اب رسول اللہ کو یہ ساری تسلیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ یہ سارے نبی اسی راستے سے گزر کر گئے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 88، یہ ہے اللہ کی ہدایت جس سے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نوازے، اور اگر وہ لوگ بھی شرک کرتے، یعنی یہ جن نبیوں کے ہم نے نام لیے ہیں، اگر ان میں سے یہ بھی شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ یعنی اللہ نبیوں کو بھی، نبیوں نے ایسا نہیں کرنا، لیکن قانون یہی ہے کہ اگر شرک کرتے تو ساری خدمات جو انہوں نے کی تھی وہ اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا۔ ایسا بڑا جرم ہے اللہ کے ساتھ، خدا کو بالکل برداشت ہی نہیں ہے کہ اس کے برابر کسی کو لایا جائے۔ اور اسی لیے اہل بیت اطہار نے بہت ہی غلو سے خبردار کیا، اور مولا نے فرمایا کہ میرے بارے میں غلو کرنے والا بھی ہلاک ہے، اور جو خدا نے مقام دیا اس سے نیچے کرے وہ بھی بغض کی وجہ سے، میرے بغض کی وجہ سے جو میرے مقام سے مجھے نیچے لائے، یہ بھی میرے بارے میں ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کیوں فرمایا مولا نے؟ کیونکہ رسول پاک نے مسلم حدیث کے مطابق شیعہ سنی کوئی اس کا منکر نہیں ہو سکتا، فرمایا تھا کہ علی سے محبت علامت ایمان ہے، اور علی کا بغض علامت نفاق ہے، اور منافق اللہ قرآن نے فرمایا کہ جہنم کے در کے اسفل میں ہوں گے۔ یہ معیار بڑا واضح، لیکن یہ غلو والا معاملہ بھی شدت کے ساتھ قرآن میں اس سے خبردار کیا گیا ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نبی بھی جن کو ہم نے چن لیا تھا، اگر یہ بھی شرک کرتے، ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اور نبیوں کے اعمال کتنے بلند ہوتے